السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج میں جو ان جابس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں اسٹینوگرافر کی جابز آئی ہیں 154۔ یہ بہت ہی زبردست جابز ہیں۔ یہ 15ویں اسکیل کی ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ ہے، صرف ایف ایس سی یا انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد۔ ان جابس کی سب سے مزے کی چیز ہی یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ 15ویں اسکیل میں اپوائنٹ ہوں گے اگر آپ نے صرف سمپل ایف اے کیا ہوا ہے یا ایف ایس سی کی ہوئی ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا سکلز ہیں جو کہ شارٹ ہینڈ کا سکل ہے اور ٹائپنگ کا سکل ہے، اگر وہ آپ کو آتا ہے تو آپ یہ جاب بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ پی پی ایس سی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ جاب جو ایڈورٹائز ہوئی ہیں، سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، جو جس کو ہم عام الفاظ میں سیکریٹریٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر 154 پوسٹیں آئی ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کا ڈیٹیل پروسیجر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ریکوائرمنٹ کی ہے، اس کی ایج ریکوائرمنٹ کیا ہے، جینڈر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کا سلیبس کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو پوسٹ ہے اس کا سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ٹیسٹ نہیں ہے۔ اس کا جو ایم سی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے یا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو سمپل شارٹ ہینڈ آتی ہے اور ٹائپنگ آتی ہے تو آپ بآسانی یہ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جاب کے لیے اگر آپ نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے، بے شک وہ پری انجینئرنگ ہے، بے شک پری میڈیکل ہے، تو آپ ایلیجیبل ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے سمپل ایف اے کیا ہوا ہے یا آئی سی ایس کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس 3 منتھ کا یا 6 مہینے کا وہ کمپیوٹر ڈپلومہ ہے جو ایم ایس آفس سے ریلیٹڈ ہو، ایم ایس ایکسل یا پاور پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہو، تو آپ اس سیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سیٹ کے لیے جو ایج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 30 سال ہے فار میل اسٹوڈنٹس اور 33 ایئرس ہے فار فیمیل اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ اس میں میل فیمیل ٹرانسجینڈر تینوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سیٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو اگر آپ اس کرائٹیری کے اوپر میٹ کریں گے تو آپ کو پی پی ایس سی والے اپنے آفس میں بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بلانے کے ساتھ ہی آپ کو ایک پیج دے دیا جائے گا اور ایک جو ایگزامینر ہوگا وہ ایک پیراگراف ریڈ کرے گا، تو آپ نے اس پیراگراف کو شارٹ ہینڈ کی صورت میں لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو منیمم اسپیڈ ہے وہ 70 ورڈز پر منٹ ہوگی۔ تو یہ 70 ورڈز پر منٹ شارٹ ہینڈ کی اسپیڈ نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر 10 سے 15 دن محنت کر کے یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ اس کو ایزیلی کوالیفائی کر لیں گے۔ دوستو جو کینڈیڈیٹ 70 ورڈ پر منٹ کی سپیڈ شارٹ ہینڈ پہ نکال لیں گے ان کو وہی پیج ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دیا جائے گا کہ اسی جو شارٹ ہینڈ والی جو لینگویج ہے اس کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے ان کمپیوٹر ایم ایس ورڈ میں۔ دوستو آپ جو کینڈیڈیٹ 35 ورڈ پر منٹ کی سپیڈ کمپیوٹر کے اوپر نکال لیں گے تو وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے فار ایم سی کیوز ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ جو دو مین ٹیسٹ ہیں وہ ایک شارٹ ہینڈ کا ٹیسٹ ہوگا اور کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوگا۔ شارٹ ہینڈ کے لیے 70 ورڈ پر منٹ اور کمپیوٹر کے لیے 35 ورڈ پر منٹ، جو کہ اتنا ٹف کرائٹیریا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دونوں ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے تو آپ کو ایم ایس آفس کے حوالے سے کچھ شارٹ کٹ کیز یا اس کی پروفیشنسی ٹیسٹ کے لیے ایم سی کیوز کا چھوٹا سا پیپر جو ہے نا وہ دینا ہوگا، جس میں 40 یا 50 ایم سی کیوز ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ دونوں ٹیسٹ جو ہے نا کوالیفائی کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا۔ دوستوں میں اب آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا اپلائی کرنے کا پروسیجر کیا ہے۔ دوستو سیکریٹریٹ میں 154 پوسٹیں آئی ہوئی ہیں اور پی پی ایس سی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی اس کی سیٹیں آئی ہوئی ہیں، لیکن ان کی تعداد تھوڑی سی کم ہے۔ چلیں اب پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ چلتے ہیں۔ جیسے ہم پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر اپلائی ناؤ کا بٹن نظر آئے گا، ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ ایک امپورٹنٹ نوٹس آ جائے گا، یہ وہی ساری انسٹرکشنز ہوں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسرے پیج پہ اگر ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے لاسٹ میں اسٹینوگرافر کی جو سیٹس ہیں وہ ایڈورٹائز ہوئی ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہے 08/2023۔ اس کو ہم کلک کرتے ہیں، یہ ساری انسٹرکشنز آ رہی ہیں، اس پہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے کہ 15ویں اسکیل کی جاب ہے، 154 ٹوٹل سیٹیں، 89 وومن کی ہیں، 14 جو ہے نا وہ ڈسیبل پرسن کے لیے ہیں، 8 جو ہے نا وہ مینورٹیز کے لیے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں، اور باقی جو سیٹیں ہیں وہ ساری اوپن میرٹ کی ہیں۔ 600 روپے اس کی جو فیس ہے وہ بھی ہمیں پے کرنی پڑے گی۔ آخری ڈیٹ اس کی جو ہے وہ 31 جولائی 2023 ہے۔ پروسیڈ کرتے ہیں جی۔ اچھا اس میں کچھ ساری ڈیٹیلز ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت ہی ضروری ہوتی ہیں کہ آپ نے کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہیں کرنی، اپنے نام کے اسپیلنگ، اپنے فادر کے نیم کے جو اسپیلنگ ہے وہ کریکٹ ہونی چاہیے۔
آپ کی جو آن لائن اپلیکیشن ہے اس کو سبمٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو پرنٹ نکال کے اس کو کائنڈلی ریڈ لازمی کر لیں کہ اس میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے. آپ اپنی جو اپلیکیشن ہے اور آخری تاریخ جو ہے وہ 31 جولائی 2023 سے پہلے پہلے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ایڈٹ نہیں ہوگی. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کو پی پی ایس سی والے بہت ہی زیادہ زور دیتے ہیں کہ ایسا فون نمبر جو پورٹیبل ہو اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا، یہ یہاں پہ مینشن نہیں کرنا. فار ایگزامپل زون کی سم ہے اور آپ نے اس کو موبلک پہ کنورٹ کروایا ہوا تو وہ نمبر یہاں پہ مینشن نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات جو ایس ایم ایس ریسیو کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ریسیو ہوتی ہیں. ہم اس کو کنفرم کرتے ہیں، اپلائی آن لائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے نا ہم نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. جی، 2 دفعہ شناختی کارڈ وہ مانگتے ہیں، ایک دفعہ وداؤٹ ڈیشز، ایک دفعہ ڈیشز کے ساتھ. ہم اس کو پروسیڈ کریں گے. یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے. میں کوئی بھی فرضی ای میل ایڈریس اس میں لکھ دیتا ہوں اور اس میں کوئی بھی نمبر لکھ دیتا ہوں. آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس میں صرف وہ والا نمبر یہاں پہ لکھنا ہے جس پہ آپ کمیونیکیشن چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی مسٹیک جو ہے نا وہ نہیں کرنی. یہیں پہ بھی اگر آپ چینج کرنا چاہے کر دیتے ہیں، ویریفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ساری ڈیٹیل اب آپ نے مینشن کرنی ہے کہ جینڈر کون سی ہے، میل فیمیل، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی، آپ نے وہ مینشن کر دینی ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں نہیں ہیں، جو بھی ڈیٹیل ہو ایز اٹ از جو ہے نا وہ آپ نے لکھ دینی ہے. اس میں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا نقصان ہوگا آپ کو. ویکسینیشن کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ نے لکھ دینی ہے. کیونکہ پی پی ایس سی والے آپ کوئی بھی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کرتے اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو آپ کو ویکسینیشن کروانی پڑے گی. چلیں میں اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیتا ہوں. یہ دوبارہ میں انٹر کر رہا ہوں ساری ڈیٹیل ویکسینیشن کے حوالے سے. You are applying for the post of stenographer in the Services General Administration Department. Applicant کا name, ریلیجن ہم لکھ دیتے ہیں. اس کے اوپر جو بھی ہے مسلم ہے نان مسلم ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اسی کی ایکسپائری ڈیٹیل, فون نمبر آپ نے دوبارہ مینشن کرنا ہے یہاں پر. جو بھی ڈیٹیل ہو وہ آپ نے ایز اٹ از جو ہے نا وہ اب آپ نے اس کے اوپر مینشن کرنی ہے. کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ہے. ایشو ڈیٹ آپ کر سکتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل آپ نے نا کریکٹ لکھنی ہے اور تسری سے لکھنی ہے کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہو آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ اور آپ کا جو ڈومیسائل ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. جو بھی وہ آپ نے کر دینا ہے. آپ میرڈ ہیں میرڈ لکھیں، سنگل ہے سنگل لکھ دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ نے پہلے اپلائی کیا ہوا ہے شیٹ کے لیے تو ٹھیک ہے، ادروائز نو کر دیں، 0 کر دیں. ٹیسٹ آپ کہاں پہ دینے چاہتے ہیں کوئی بھی سینٹر آپ لکھ دیں. یہ ساری انفارمیشن آپ سیو کریں گے. پوسٹل ایڈریس کا دیکھیں ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی زیادہ ایفیشینٹ ہے. کوئی بھی اگر آپ مسٹیک کرتے ہیں تو وہ اس کو جج کر لیتے ہیں. پروسیڈ کریں گے.
دیکھیں پروسیڈ کرنے کے بعد یہ ساری انفارمیشن سیو ہو گئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ نے 600 روپے پے کرنا ہے. جو ان کی پیمنٹ کا ہے طریقہ کار وہ اپڈیٹ ہوگی. جی تو دوستوں پی ایس آئی ڈی نمبر جو ہے نا وہ جنریٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہی جنریٹ کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کا جو رجسٹرڈ آپ نے موبائل نمبر دیا تھا وہ اس کے اوپر بھی میسیج آ جائے گا. آپ کو ای میل بھی ریسیو ہو جائے گی کہ یہ آپ کا پی ایس آئی ڈی نمبر ہے. اچھا یہ جو پی ایس آئی ڈی نمبر ہے یہ آپ کسی بھی شاپ والے سے کروانا چاہتے ہیں ان سے بھی کروا سکتے ہیں. ادروائز یہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے. اس پروسیجر کو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں بینکوں والوں کے پاس جاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ تنگ ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی تھی اس میں بہت زیادہ ہرڈل ہوتی تھی. اب ہر بندے کے پاس موبائل ہے. آپ موبائل کے اوپر اپنی انٹرنیٹ بینکنگ ہوتی ہے. انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے نا وہ آپ اپنی ایچ بی ایل کی کوئی ایپ ہے یا بینک آف پنجاب کی جو ایپ ہے اس کے اوپر آپ جائیں. اس کے اوپر بل پیمنٹ کے سیکشن کے اندر آپ کو ایک آپشن آ رہی ہوگی یہ گورنمنٹ پیمنٹ کی. اس کے اندر جا کے آپ اپنا پی ایس آئی ڈی نمبر جیسے ہی ڈالیں گے تو اس میں آ رہا ہوگا کہ آپ کی اماؤنٹ اتنی ہے. آپ وہاں سے اپنی اماؤنٹ جو ہے نا وہ جنریٹ کریں پے کریں. پے کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اماؤنٹ پے کریں گے پے کرنے کے فوراً بعد یہ اسٹیٹس خود بخود ہی اپڈیٹ ہو جائے گا. جیسے اپڈیٹ ہوگا تو پھر آپ نیکسٹ کریں گے تو وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی سبمٹڈ اپلیکیشن اس کو وہ جنریٹ ہو جائے گی. اس اپلیکیشن کا پرنٹ نکال کے آپ اپنے پاس رکھ لیں جس کو جو ضرورت پڑے گی آپ کو ٹیسٹ پہلے دیں. جی دوستو یہ ساری ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کو بتا دی اسٹینوگرافر کے حوالے سے جو سیکریٹریٹ کے اندر آئی ہوئی ہیں. اس حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن آپ کو مزید چاہیے ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو کمنٹ میں دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.